بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہماری جماعت کے عالم دین مدرس جامعہ مسجد فاروق اعظم مولانا محمد یوسف ربانی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ جدے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہدی للناس، اے قرآن ساری کائنات دے لوگوں واسطے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایدے اندر واضح دلائل نے ہدایت دے، اور قرآن حق و باطل دے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جس خالق و مالک دی توفیق دے نال اسی او دے کر دے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تواڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور جتنے ساتھی بار بیٹھے ہو میری گزارش اور اپیل ہے کہ سارے ساتھی اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تواڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اٹھو سوچی نہ پو، الحمدللہ ایتھے مینوں بھی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کی بریائی وڈیائی بزرگی عظمت شان مقام بیان دے اندر نہیں آ سکتا، چے جائے کہ اسی او دا شکر گزار بن جائیے، او دا شکر ادا کریے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ سانو اپنا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ ساڑی طرفوں لا تعداد بے شمار بے حد و حساب پہنچائے، آمین کہہ دیو۔ صاحبوں اور میرے پیارے ساتھیوں، آج 26واں روزہ 27ویں رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اے رات انہاں 5 راتاں دے وچوں ہے جنہ دے بارے آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندروں تلاش کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے آج دی رات نو ہی لیلۃ القدر دی رات بنا دے۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اپنی عظمتاں برکتاں لے کے آیا، اور جو بنتے جا رہی نے آخری منازل رمضان طے کر رہے ہیں۔ او لوگ بڑے خوش قسمت نے جیڑے اس رمضان دے اندر نیک اعمال کر رہے نے، اللہ نو راضی کر رہے نے، اور او لوگ بڑے بدبخت نے کہ جیڑے اس رمضان دے اندر بھی اپنے نیک اعمال نہیں کر رہے بلکہ برائی تے ہی ڈٹے ہوئے نے۔ میری دعا ہے اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنیاں اسی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑے ساریاں دے نیک اعمال نو قبول و منظور فرمائے۔ صاحبوں اور میرے پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک گزر جانا ہے، اور اے رمضان دا مہینہ
عظمت دے لحاظ نہ، شان دے لحاظ نہ، مقام دے لحاظ نہ 11 مہینیاں دے نالوں افضل تے آل ہے۔ کیوں؟ اے دے اندر رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آؤ قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ او مہینہ جدے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آیا رمضان دے اندر قرآن ہے، میرے اللہ نے قرآن اتارے ہے جس مہینے دے اندر آیا ہے، او مہینہ سارے مہینے چوں افضل تے آلہ ہے۔ اور جس رات دے اندر قرآن اتارے ہے، اور رات دوسریاں راتاں دے نالوں افضل تے آلہ ہے۔ آؤ میرے اللہ نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اے میرے سونیا محبوبہ، اس شب قدر دے بارے تو انو معلوم ہی کوئی نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے رات او رات ہے جیڑی 1000 مہینے دیا راتاں ایک پاسے اور نہ راتاں دے نالوں زیادہ اے افضل تے بہتر ہے۔ آؤ میرے بھائیو قرآن آیا لیلۃ القدر دی رات دے اندر، اس رات دی عظمت تے شان اے وے، اور او 1000 مہینیاں دیا راتاں دے نالوں افضل تے آلہ ہے۔ اے میرے اللہ نے کیوں رات عطا فرمائی ہے؟ آؤ ایدہ پس منظر، ایدہ تہ منظر اے وے، آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے سامنے 4 بنی اسرائیل بزرگاں دا تذکرہ فرمایا، اور انہاں دیا عمرہ دے بارے تذکرہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تو آٹھے تو پہلے ایسے لوگ گزرے نے جنہ دے وچوں حضرت ایوب نے، جنہ نے اللہ دی بڑی عبادت کی تھی ہے، اور دوسرے بزرگ حضرت زکریا نے، اور تیسرے حضرت حزقیل بن عجوز نے، اور چوتھے حضرت یوش بن نون نے۔ انہاں نے بڑیاں لمبیاں عمرہ گزاریاں نے، اور اللہ اللہ کر کے وقت گزاریا ہے۔ انہاں نے نیک اعمال بڑے کیتے نے۔ اللہ اللہ صحابہ دے دل دے اندر بات پیدا ہوئی، کتے رتبے دے اندر نیکیاں دے اندر ساڑھے نالوں او باڑی نہ جان، ساڑھے نالوں اگے نہ ود جان۔ اللہ اللہ تے میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، اے میرے نبی تے میرے نبی دیو یارو، پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، اور کوئی بھی غم کرن دی لوڑ نہیں۔ ایسی رات تو انو دے
دے دیوانگا جیڑی رات 1000 مہینے دیا راتاں دے نالو زیادہ افضل تے آلہ ہوئے گی. اے رات ایک پالو گے تے 83 سال تے کچھ مہینے اندار اللہ تعالیٰ توانو ثواب عطا فرما دیں گے. آؤ میرے بھائیو ہن ذرا کوشش کرے آجے توجہ کرے آجے بات اگے میں چلانا چاہنا. اے لیلۃ القدر دی رات بڑی قدر والی رات میرے اللہ نے قرآن دے اندر ایدہ تعارف تے پہچان ایک اور مقام تے کروائی ہے. اللہ فرماندے نے حامیم پھر کہو سبحان اللہ حامیم. اللہ نے قرآن دے اندر قسمہ اٹھائیاں نے حروف مقدعات لحان تو بعد اعلان کیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. میرے اللہ نے تعارف کروایا پہچان کروائی ہے. آج لوگ اس آیت نو بعض علماء بھی پڑھ دیندے نے اگے وضاحت کر دیا کہندے نے جناب اے دے تو مراد تے نصف شعبان دی رات ہے اور نصف شعبان دی رات مراد لیندے نے. حالانکہ اے قرآن دے بھی خلاف ہے احادیث دے بھی خلاف ہے اور اس رات تو مراد تے شب قدر دی رات ہے لیلۃ القدر دی رات ہے جدے یا قسمہ رب اٹھا رہا ہے جدہ تعارف رب کروا رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اے کائنات دے لوگو قرآن نازل فرمایا ہے بابرکت رات دے اندر نازل فرمایا ہے لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اے میرے سونیا محبوبہ تسی ڈران والے بنا کے بھیجے گئے ہو. پتہ لگا قرآن آیا تے بابرکت رات دے اندر آیا ہے. اگے میرے اللہ تعارف کرواندے نے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فرمایا اے بابرکت رات اے دے اندر اللہ فیصلے فرما دینے اللہ دا آرڈر لے کے ملائکہ اتر دینے اللہ ہر بات دے بارے فیصلہ کر دینے. اور جنہوں تسی کہن دے ہو شب برات دے اندر براتاں تقسیم ہوندیاں نے میں آنا نہیں شب برات نو نہیں لیلہ قدر نو براتاں تقسیم ہوندیاں نے. اے لیلۃ القدر دی رات دی اندر فیصلے ہوندے نے. اے لیلۃ القدر دی رات دی اندر اللہ دے امر نازل ہوندے نے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اے او رات جدے اندر اللہ نورانی ملائکہ نو اتار دینے اور بڑی کثیر تعداد دے نال ملائکہ زمین تے اتر دینے اور زمین تے پھر دے تر دینے چل دے پھر دے لے پوری زمین دا چکر لگا دینے. اور اے ہوئی بس نہیں اگے اللہ فرمان دینے والروح اور پھر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات اتر دینے
نے پوری زمین تے چکر لگاندے نے آؤ میرے بھائیو اس رات دی پہچان کرواواں جدے اندر قرآن آیا ہے اور قرآن نازل ہویا ہے اینو میرے رب نے کنیا عظمتاں تے شانہ دے نال نوازیا ہے اے ایسی رات ہے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر اے رات جڑی ہے طلوع فجر تک امن تے سلامتی والی ہے اور میرے بھائیوں کیوں اس رات نو انی عظمت شان ملی ہے کیوں مقام ملیا ہے اس رات قرآن نازل ہویا ہے آؤ اللہ دے کولو دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں دے نصیباں دے اندر کر دے وے اے رات قسمتاں والیاں نو مل دیئے آؤ میرے بھائیو آج بھی لیلۃ القدر دیاں راتاں دے وچوں رات ہے آج 27ویں رات ہے جدے بارے محدثین نے مفسرین نے بعض نے اے دے بارے ہی لیلۃ القدر دا فتویٰ جاری فرمایا ہے بعض نے اے دے بارے تائید فرمائی ہے آؤ میرے بھائیو اے 5 راتاں نے 21ویں رات اور 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات اگے 29ویں رات اینا 5 راتاں دے اندر میرے آقا نے فرمایا اینا نو اے رات آ جاندی ہے تلاش کریا کرو آمینہ دلال علیہ السلام میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا میرے آقا آئے تے باہر نکل دینے مسجد دے اندر تشریف لے آندے نے سامنے دیکھ دے کی نے 2 نبی دے یار نے آپس دے اندر تقرار کر رہے نے آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے تلخ انداز دے اندر میرے آقا علیہ السلام آئے نا آپ فرماندے نے میں آیا سا اس واسطے کہ توانو دس دے ماں مینو رب نے دس دیتا ہے فلاں رات جڑی ہے لیلۃ القدر دی رات ہے لیکن جدو میں باہر آیا تسی آپس دے اندر تقرار کر رہے ہو تسی آپس دے اندر تلخی کر رہے ہو اے دی وجہ تو ناسیہ مینو رب نے بلا دیتی ہے لہذا تسی اینا 5 راتاں دے اندر تلاش کرنی ہے دوسری حدیث دے لفظ نے روفیا اللہ نے اٹھا لئیے بعض لوگ اے دی تشریح کر دینے جناب نہیں لیلۃ القدر آئی سی نبی دی زندگی دے اندر روفیا دا لفظ آ گیا ہے رب نے اٹھا لئیے لیلۃ القدر ختم ہو گئی ہے لیلۃ القدر دی کوئی بات نہیں باقی رہی نانا میرے برادر اے تشریح قرآن دے خلاف ہے اور صحیح روایات دے خلاف ہے میرے رب نے بلائیے اٹھائی نہیں اگر اٹھائی ہوندی قرآن دے اندر تذکرہ اللہ منسوخ کر دیں دے احادیث دی اندر تذکرہ میرے اللہ ختم کر دیں دے ہاں میرے رب نے اٹھائی نہیں میرے آقا فرمان دے نے تو آڈا تقرار وے کہ میں پھول گیا مینو اس رات نو تسی تاک راتاں دے اندر تلاش کرو آؤ میرے بھائیو پھر میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر بھی تلاش کر دے رہے صحابہ بیان کر دینے ایک رات آئی نا آقا علیہ السلام آئے صبح دی نماز با جماعت کروائی اسی ویکھنے کیا کہ مسجد نبوی اے دے اندر بارش دا پانی کھڑا ہویا ہے اللہ اللہ میرے نبی دا دور تے مسجد نبوی دا اے حال ہے مسجد نبوی دی چھت کچی ہے تے میرے برادر اس وقت دے لوگ پکے نمازی نے آج مسجداں دیاں چھتاں پکیاں نے لیکن آن والے نمازی کچے نے
میرے نبی نے بارش پئی ہے، میرے نبی دے صحابہ نے مسجد دے اندر آن کے نماز پڑھی ہے، با جماعت پڑھی ہے۔ صحابہ بیان کر دینے میں اسی ویکھے آئے کہ آپ دی پیشانی مبارک جڑی ہے اے پانی دے نال تر ہو رہی ہے۔ آپ بارش دے پانی دے اندر سجدہ گنانے سجدے کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے دسے ہے کہ بارش بھی ہو جائے اور موسم صحیح ہو جائے، پھر رب دے گھر وچ آن کے سجدہ کرو، اللہ دے سامنے جھکو، پاویں پانی دے اندر ہی سجدہ کرنا پوے۔ جے موسم صحیح ہوئے، میرے برادر مطلع صاف ہوئے اور موسم بڑا پیارا ہوئے، تیس بڑی سونا ماحول بنیا ہوئے، اذان ہو جائے۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہے دے اذان سن کے مسجد دے وچوں باہر چلے جاندے نے، کئی ایسے نے جنہاں نو نماز پڑھنی نصیب نہیں، کئی ایسے نے جنہاں نو رمضان دے اندر نماز پڑھنی نصیب نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم نماز پڑھیا کرو، جس حالت دے اندر بھی ہو وہ نماز پڑھیا کرو، سفر دے اندر ہو وہ نماز پڑھیا کرو، حضر دے اندر ہو وہ نماز پڑھیا کرو، گھر دے اندر ہو وہ نماز پڑھیا کرو، باہر ہو وہ نماز پڑھیا کرو۔ اور دوستو نماز دا مسئلہ ایسا اٹل مسئلہ ہے، میرے رب نے نماز معاف نہیں کی تھی۔ میرے برادر دیکھ لے، نماز معاف نہیں، کارے نماز فرض ہے، مسجد دے اندر نماز فرض ہے، سفر دے اندر نماز دے اندر تخفیف ہے لیکن معافی نہیں۔ راہ جہاد دے اندر اللہ دے رستے دے اندر قتال کر رہا ہے، اپنی جان لے کے اپنا مال لے کے کافران دے نال مقابلہ کر رہا ہے، اوتھے بھی نماز معاف نہیں۔ اور دوستا تینو اج کی ہو گیا ہے، نبی دے نال پیار بھی کرنا ہے، نبی دے نال محبت بھی کرنا ہے، نبی دے نال الفت دا دعویٰ بھی کرنا ہے، لیکن نماز وال دھیان نہیں کرتا، نماز دا خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ اتنا سخت مسئلہ ہے، تھوڑا جے مختصر ٹائم ہے میرے کل، میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے من ترک الصلاة متعمداً فقد کفر، جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑی او کافر ہو گیا، او بے ایمان ہو گیا، انہیں کفر کر لیا، اللہ دی توحید دا کفر کر لیا، نبی دی رسالت دا کفر کر لیا، یوم آخرت دا کفر کر لیا، او بندہ کافر ہو گیا جن نے نماز نہیں پڑھی۔ آؤ میرے بھائیو، آمینہ دلال علیہ السلام نے رات تاک راتاں دے وچوں رات میرے آقا علیہ السلام فجر دی نماز پڑھان واسطے نکل دے لے۔ مسجد نبوی دے اندر پانی ہے لیکن میرے محبوب نے چکڑ دے اندر ہی سجدہ کیتا ہے اور سجدہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ فرماندے نے اے رات جڑی ہے اے لیلۃ القدر دی گزری ہے، ایسے طرح ہی چل دیا اگلا سال آیا نا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے پھر لیلۃ القدر دی تلاش فرمائی، تلاش کر دیا حالات دیکھے میرے آقا فرماندے نے اگر تو انو لیلۃ القدر تلاش کر دیا مل جائے، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرضاں کر دیا نے سونیا محبوبہ اگر میں نو لیلۃ القدر دی رات مل جائے، میں اس رات دے اندر کی کراں، میں اس رات دے اندر کیڑا عمل کراں، میں اس رات دے اندر کیڑا وظیفہ کراں۔ میرے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ، جی آقا جی کی آڈر تے حکم ہے، فرمایا تو اے وظیفہ کر لے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے وظیفہ کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اما جان نو دسے آئے نا، اما جان نے پوری امت نو دسے آئے لیلۃ القدر دی رات تلاش کرنی ہے اور
اے اندر اے وظیفہ کرنا ہے۔ اے میرے اللہ انکا عفو تحب العفو، اے میری اللہ تو معافی نو پسند کرنا ہے، اور میں تیرے حضور تیرے دربار معافی دا طلبگار ہاں۔ اللہ میں تیرے کولو معافی منگنا وا، آؤ میرے بھائیو رب دے کولو معافی منگنا اے تے بڑی عظمت والی بات ہے۔ اللہ دے کولو معافی منگنا اے تے اللہ جنوں عطا کر دے وے ان دے نصیب دے اندر آ جاندی ہے نا۔ کیوں میرے رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے، او کائنات دیو لوگو جتنے بھی تسی ظلم کر لے نے، گناہ کر لے نے، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لے جے، میرے رب دا اعلان سن لو۔ اللہ فرماندے نے آؤ گناہ کرن دے بعد معافی دے طلبگار ہو جاؤ، شیطان طرح آکڑو نہ، شیطان طرح اڑ نہ جاؤ، اپنی غلطی تے ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ اپنی غلطی دا اقرار کرو اور خدا دے کولو معافی دے طلبگار ہو جاؤ۔ تے اللہ فرماندے نے یاجد اللہ غفور الرحیم، اے میرے بندیو معافی منگو گے مینوں معاف کرن والا پاؤ گے، معافی دے طلبگار ہوو گے مینوں گناہاں نوں بخشن والا پاؤ گے۔ یاجد اللہ غفور الرحیم، کتے میرے اللہ اعلان فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جس جانے انہوں سمجھ آ رہی ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ ٹلی ٹلی سبحان اللہ کہن دیو، میں کلے زور لایا تے تسی ویکھیا میں کہ میرے والو توجہ اٹھا کے اپنی گفتگو دے اندر پہ گئے ہو۔ نانا میری یہ عادت ہے کہ جب تک محبت تے پیار نہ سنو گے سناواں گا، میرے کو صرف پونا گھنٹہ ہے، اس تو زیادہ میں ٹائم نہیں لواں گا، اور میں اپنی بات اپنے ٹائم تے ختم کرن دا قائل ہاں۔ آؤ ذرا غور کرے آجے، رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ لائٹ چل گئی ہے کوئی گل نہیں، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ تے پھر تہاڈی بھی آواز سبحان اللہ دی آنی چاہی دی ہے۔ قرآن سن کے لہلہا جایا کرو، قرآن سن کے خوش ہو جایا کرو۔ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ اللہ کی پیغام ہے، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو جنہاں نے اپنی جاناں تے زیادتیاں کر لیاں نے، جنہاں نے گناہ کر کر کے اپنا اعمال نامہ سیاہ کر لے آئے، فرمایا آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ دی رحمت تے پر امید رو، اللہ دی رحمت تے نا امید نہ ہویا جائے، اللہ دی رحمت تے پر امید ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی سارے اندے سارے گناہ معاف کرنے والے نے۔ آؤ میرے بھائیو پتہ ہے لگا اللہ گناہ معاف کرنے والے نے، انہاں دے کولو معافی دے طلبگار ہو جاؤ تے اس طرح اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، رب دے سامنے دعاواں کریا کرو، التجاواں کریا کرو۔ فرماندے نے نا معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا، آمین کہہ دیو۔ چلو یار جے سبحان اللہ نہیں آندی تے آمین کہہ دیو، جے تنگ پہ گئے تو انا للہ پڑھ لو، لیکن میں اپنے ٹائم تے اپنی بات نو ختم کرنے والا۔ آؤ ذرا غور کرو، بابا جی فرماندے نے معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا۔ چلو ادھے آمین تے ادھے سبحان اللہ تے تقسیم نہ ہو، وہ ایک بات تے رہو انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا۔ تواڈی آواز نہیں آئے گی تو میں اتھے ہی رکھاں گا، تانوں نگے لے کے جاواں گا۔ معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا، یا اللہ سانو سارے نو معاف کر دے۔ اللہ سی بڑے گناہگارا پر تیری رحمت دے امیدوارا۔ اللہ جتنے بھی آئے نے، جتنے تیرے بندے آئے نے، جتنیاں تیریاں بندیاں آئیاں نے، اللہ ساریاں دا آنا قبول کر لے اور ساریاں نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے۔ معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا، بات اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا۔ معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا، بات اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا۔ ایویں میں اپنی عمر گوا لئی، آندے آندے ہو گئی میتھوں دیر اللہ سونیا۔ معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا، بات اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا۔ آؤ او دی رحمت دا دریا وگدا ہے، آ جاؤ او دے کولو معافی دے طلبگار ہو۔ اے لیلۃ القدر دی رات اللہ ساڈے نصیبے دے اندر کر دے وے، اللہ سالا سانو عطا کر دے وے تے اور کی چاہیدا ہے۔ آؤ میرے بھائیو انہاں راتاں دے وچوں اج ایک رات ہے، اللہ دے سامنے رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لو، اللہ نو راضی کر لو۔ اللہ تے راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ تے اعلان کر رہا ہے، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی میرے بندیاں تک میرا اعلان سنا دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے پیغمبر انہاں اپنے امتیاں نو خوشخبری دے دیو، رب تو آڈا جیڑا ہے او بخشن والا ہے، او گناہ بخشن والا ہے۔ خوشخبری سنا دیو، میرے نبی نے خوشخبری سنائیے، ایسے واسطے تے بڑے بڑے گناہگار آئے، اللہ دی رحمت دے طلبگار ہوئے۔
میرے رب نے معافیاں دے کلم پھیر دیتے، میرے رب نے معاف فرما دیتے نے۔ آؤ میرے بھائیوں میں دسنا یہ چاہنا، اے تاک رات اس رات نو تلاش کرن والے بن جاؤ۔ اے ایسی رات کہ جدی عظمت شان رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر ایدہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس واسطے تے آؤ اس رات دا خیال کرو، اس رات دے نال پیار کرو، اس رات دے نال اپنے آپ نو تیار کرو۔ انشاءاللہ الرحمن اے رات جدوں تلاش کرن والے اسی متلاشی بنیں گے، اللہ ضرور سانو اے رات عطا فرما دیں گے۔ تلاش کرن واسطے آئے ہو کہ نہیں بھائی؟ آؤ اے رات اے دیا بڑیاں نشانیاں نے، ایک دو نشانیاں بیان کر کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اے تاک رات اے ایسی لیلۃ القدر دی رات، اس رات دے اندر، اس رات دے اندر بڑا سناٹا چھایا ہوئے گا۔ اے رات جدو گزر جائے گی، صبح دا ٹائم ہوئے گا، سورج طلوع ہوئے گا، سورج دی روشنی جڑی مدم پئی ہوئے گی۔ کیوں؟ اللہ دی رحمت، اللہ دی ملائکہ اور روح الامین جڑے نے اس زمین دا چکر لگا کے جس ویلے آسمان دنیا دی طرف پرواز کر دے لے اور اے چڑھ دے جا رہے نے، روشنی دے عوام دے درمیان چ اے حائل ہو جاندے لے۔ اس وجہ تو سورج دی روشنی ماند پہ جاندی ہے۔ اللہ اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے رمضان دا مہینہ جدے اندر قرآن آیا ہے، اے لیلۃ القدر جدے اندر قرآن آیا ہے۔ اور میاں لیلۃ القدر نو مقام ملے ہے قرآن دی وجہ تو، اور میاں اس مہینے نو مقام ملے ہے قرآن دی وجہ تو، اور نبیاں دے وچوں آمینہ دا لال افضل تے آلہ قرآن نازل ہویا ہے۔ مکہ تے مدینہ اس کائنات دی اندر آلہ اینا شہرہ دے اندر قرآن نازل ہویا ہے۔ امت محمدیہ تمام انبیاء دیا امتاں دے وچوں آلہ کیوں؟ اینا نو رب نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ آؤ قرآن دی بہار ہے، قرآن دی عظمت ہے، قرآن دی شان ہے، قرآن دا مقام ہے۔ اس واسطے میرے برادر اے قرآن ہدی للناس ہے، پوری دنیا واسطے ہدایت ہے، قرآن دے وچوں ملے گی۔ ایرا وغیرہ کتاب دے وچوں ہدایت نہیں مل سکتی، ادھروں سجیوں کھبیوں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم تے چلنا چاہتے ہو، ایک کوئی رستہ ہے اللہ دے قرآن والا، صاحب قرآن دے فرمان والا، باقی سب گمراہی ہے۔ آؤ میرے بھائیو، آج اسی قرآن چھڑے ہے، قرآن دے تیردے تے میرے تے 5 حق نے، انشاءاللہ 29ویں رات نو بیان کرانگا۔ لیکن آؤ قرآن آیا تیرے میرے کول، سانو پڑھنا نصیب نہیں، سننا نصیب نہیں، اور کئی ایڈے بدبخت نے آگے مسجد دے وچوں وضو کر کے نکل جاندے نے، قرآن کتے اینا دے کننا چ پہ ہی نہ جائے، قرآن کتے سونی نہ لین، قرآن کتے اینا دے دلان دے اندر اتر نہ جائے۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب ہے، میرے آقا مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر اے دی تلاوت کر دینے، 3 کافر نے، اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان، چھپ کے آن کے قرآن سن دینے۔ اگلے دن صبح دے ٹائم
ٹائم چورستے دے اندر اکٹھے ہوئے آپس دے اندر پوچھ دینے کتھوں آئے ہو تنہ نے آپس دے اندر سچ دسیا انہاں کیا جے سچی گل ہے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چھپ کے قرآن سن کے آئے ہیں آپس دے اندر ایک دوسرے نو پکیاں کر دینے قسمہ دوان دینے لات عزہ منا دیاں اے جے ساڑی قوم نو پتہ لگیا ساڑے سردار قرآن سن دینے لہذا جے قوم نو پتہ لگیا کم بگڑ جائے گا بات کھلر جائے گی اسی لوکاں نو روکنے آپ سننے اس واسطے اسی نہیں سننا لیکن قرآن دی کشش ہے قرآن دی بہار ہے قرآن دا کمال ہے کہ اگلا دن ہویا تنے سردار پھر سنتے پہنے اور مسلمانہ آج تیری اینی بے حسی ہو چکی ہے قرآن اس مہینے دے اندر آیا ہے تینوں سننا نصیب نہیں تینوں پڑھنا نصیب نہیں تو آنا پھر بھی میں مسلمان آج ذلتا کیوں نہ آن آج تباہی کیوں نہ آئے آج مسلمانہ دی بربادی کیوں نہ ہوئے وارے مسلمان تیری مسلمانی تے تینوں قرآن بھی چنگا نہیں لگدا قرآن بھی نہیں سن سکدا قرآن بھی تیری طبیعت تے گراں گزرتا ہے آؤ میرے بھائیو قرآن دی بڑی عظمت شان ہے میں اپنے وقت دے اندر رہ کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اے قرآن دی عظمت ہے کتے اللہ فرمان دے لے الرحمن علم القرآن کتے اللہ اس کتاب دیا قسمہ اٹھان دے لے اللہ فرمان دے لے والطور وکتاب مستور اور قرآن دی عظمت شان ہے جدیاں قسمہ رب اٹھائے اور تو عہدے تو محروم ہو جائے پھر تے بعد نصیبیے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساریانو قرآن دا پیار نصیب فرمائے قرآن دی تلاوت کرن دی سنن دی سنان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین